السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے سارہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائی می، یعنی آپ اور میں. میرے اس چینل میں اپنی سوسائٹی کے ٹاکسک متس پہ بات کرتی ہوں، اسپریچول اینڈ ہیومنسٹک بوتھ ویز میں. سو آر ٹوڈیز ٹاپک از ویری ویری امپورٹنٹ. Actually, it's a huge conversation, and I truly believe that there isn't more important conversation than this conversation. That what is love? You know, what is love? Why this conversation is important? Because as a human being, پیار اور محبت سب سے بڑی چیز ہے اور ہمیں ہمارے خالق نے اسی کی بیس پہ تخلیق کیا ہے. اور یہی محبت اور پیار جب رانگ وے میں ہو تو یہ نہ صرف آپ کو تباہ کر دیتی ہے بلکہ اٹ ڈسٹرائز دا ہول یونیورس. جیسے پاور کی جنگ میں قومیں ایک دوسرے کو تباہ کر دیتی ہیں، کسی انسان کی محبت میں دوسرا انسان خود کو اور سامنے والے کو تباہ کر دیتا ہے. سو دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کنورسیشن ٹو ڈو لو ان اے اپروپریٹ وے، ناٹ ان اے رانگ وے. So this is a lesson to remember. Whatever you love most in your life is your master. Whatever you love most in your life is your master. چاہے آپ کسی انسان سے محبت کریں، چاہے آپ کسی اپنے بچوں سے محبت کریں، چاہے آپ اپنے اسپاؤس سے محبت کریں، چاہے آپ پیسے سے محبت کریں. So it means that you are slave to those things. اور یو آر سلیو ٹو دس پرسن جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اور جو کہ یہی محبت جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہے، اسپیشلی میں یوتھ کی بات کروں گی، چاہے اف یو آر میرڈ اور ان میرڈ، جب آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں آپ اسے اپنا معبود بنا لیتے ہیں، آپ اسے اپنا ماسٹر بنا لیتے ہیں. سو بیسکلی ماسٹر یا معبود کیا ہے؟ یہ صرف پتھر سے تراشی ہوئی مورتی نہیں ہے کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. ہر وہ چیز جس کی محبت میں آپ گرفتار ہوں، آپ اسے اپنے دل کے سینٹرل پوائنٹ میں جگہ دے دیتے ہیں. تو بیسکلی دیٹ از یور ماسٹر. آپ اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کی خواہش کے مطابق خود کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں، جو کہ سینٹرل پوائنٹ صرف آپ کے خالق کا ہے، آپ کے دل میں، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں پھر ریٹرن نہیں ملتا اس محبت کا تو ہم ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اور ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے ہم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے دور ہو جاتے ہیں. ہم دنیاوی رشتوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو قرآن میں وہن العنکبوت کہا ہے. ہم ان چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں جو مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں. ہم انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں جو کہ خود اپنے خالق کا محتاج ہے، تو وہ ہمیں کیا دے گا؟ بیسکلی ہمارے دل کے سینٹرل پوائنٹ میں ہمارا رب چاہتا ہے کہ اس کی محبت، خالص اس کی محبت. اور اب اس کے بعد جو میں سب سے امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں، شاید اسے سن کے آپ سب کے دماغ میں بہت زوردار دھماکہ ہو جائے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. آپ چاہے ماں ہو یا باپ ہو، ماں اور باپ دونوں کی حیثیت سے آپ کے دل میں جو سینٹر پوائنٹ ہے اس میں آپ کی اولاد کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اور اسپیشلی میں اس پوائنٹ کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کروں گی، بہت زیادہ اس پہ میں ایمفیسائز کروں گی کہ آپ کے بیٹوں کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. جو بیٹا آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کو ہم اپنی کل کائنات بنا لیتے ہیں، اس کی زندگی کو ہم خوبصورت اور اچھا بنانے کے لیے ہم اپنی جوانی صرف کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم پھر اس بیٹے سے ریٹرن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ایک بیٹا پروان چڑھایا، ٹھیک ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، یہ صرف ہمارا رہے گا کیونکہ ہم نے اس پہ محنت کی ہے. نہیں، مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا. میں بیٹوں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں خرابی ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، بگاڑ ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک اچھا پلا پلایا بیٹا ہم جب کسی کو دیتے ہیں
تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس سے کوئی خاص رشتہ نہ ہو، جبکہ خاص رشتہ تو اسی بندی کا ہے نا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریٹرن میں وہ سب کچھ ملے جو ہم نے اسے دیا ہے. یہیں سے خرابی آتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دل کے سینٹر پوائنٹ میں نا اپنے بیٹے کو اپنا الہ، اپنا ماسٹر بنا دیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. یہی سے ہم غلطی کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا یہ بیٹا جو ہے یہ ہمارے رب کی عطا ہے، ایک نعمت ہمیں اللہ نے دی، اور ہمیں اپنے رب نے اپنے فضل سے اس قابل بنایا کہ ہم اس کو پروان چڑھائیں، اس کی پرورش کریں، اور اب اسی کا جو خالق، مالک اور مدبر ہے وہ ہمیں بھی بڑھاپے میں سہارا دے گا، وہ ہمیں بھی رکھے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم انسانوں کے حقوق میں کمی نہیں کریں گے. اس لڑکے کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے، جو بندی آئی ہے، ہم اس کو اس کا حق دیں گے جو اسے مذہب نے دیا ہے. ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارے اپنے رائٹس سے ہماری اپنی جگہ ہے، اور اس لڑکی کی اپنی جگہ ہے. جب ہم حقوق میں کمی نہیں کریں گے، ہم اپنے دل کے سینٹرل پوائنٹ میں اپنے رب کو بٹھائیں گے، تو پھر انسانوں کے حق میں ہم کمی نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے ایک خوشحال گھرانہ جنم لے گا، ایک خوشحال نسل بڑھے گی، اور یہی خوشحال نسل جب باہر سوسائٹی میں جائے گی تو خوشحال سوسائٹی ہوگی.